سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Question number 1 ہے عبد الجبار صاحب. عجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ. آنسر the following questions. پہلا کوشچن ہے لما لم یحضر المدرس. Why did the teacher not come? He did not come because he was sick. کیسے کہوں؟ لم یحضر المدرس اگر لکھیں گے تو پھر المدرسو لکھیں گے، فائل ہوگا. اول تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو. لأنہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لأنہ مریض، اور اگر کانا کا استعمال کرنا چاہیں تو آپ کیسے لأنہ کان مریضا. لم یحضر، لم حرف نفی و قلب و جزم، یحضر فعل مضارع مجزوم، ہوا فاعل، ہوا کا ذکر کوشچن میں آ گیا المدرس. لأن جار مجرور، ہو اسم انا، یہ پورا جملہ خبر و انا بنے گا. یہ فعل ناقص ہے، ہوا اس میں اسم و کانا ہوگا، اور مریضن خبر و کانا منصوبن. جی عزیر. من الذی سمح للطلاب بالانصراف، یعنی who was the person who permitted the students to go away. کون تھا وہ جس نے ان کو اجازت دی تھی؟ ہوا کیبو، هو المراقب، مبتدا خبر سمپل. کم کانت الساعۃ عندما خرجوا من مبنى المہدی. کیا ٹائم تھا جب یہ لوگ نکلے انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ سے، ادارے کی بلڈنگ سے جب یہ لوگ باہر نکلے تھے تو کیا ٹائم تھا؟ اوپر دیکھیں تو لکھا ہوا کانت الساعۃ الثانیۃ عشر والنصف عندما خرجوا من المہدی. کانت الساعۃ الثانیۃ کانت الساعۃ الثانیۃ عشرۃ الثانیۃ والنصف عندما ظرف کے طور پر آتا ہے جب. عندما خرجوا من مبنى المہدی، جب وہ نکلے تو اس وقت یہ ٹائم تھا. نمبر 2 ہے جی الجملۃ اما اسمیۃ و اما فعلیۃ. جملہ یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. فالجملۃ الاسمیۃ، پس جہاں تک معاملہ ہے جملہ اسمیہ کا، ہی التی صدرھا، تو جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو شروع ہوگا نمبر 1 اسم صریح، جیسے ہم نے کہا تھا اللہ غفور، تو اللہ پراپر ناؤن ہے، ایک اسم ہے جو سب کو معلوم ہے. محمد طالب، منصور مدرس، تو منصور محمد اللہ یہ پراپر اسم صریح ہے. تو اسے کہا کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوگا جو نمبر 1 اسم صریح سے شروع ہو، جیسے اللہ غفور. ہاذہ مدرسۃ، تو ہاذہ بھی پراپر ناؤن ہے. انا مجتہد، تو انا پراپر ناؤن ہے، یعنی پروناؤن ہے. نمبر 2 مصدر مؤول، جیسے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ.
فَأَن تَصُومُوا تقدیرہ سیامکم، یعنی ان تصوموا کا اصل مطلب کیا ہے؟ سیامکم. تو سیامو مصدر ہے، ناؤن ہے، تو مبتدا بن گیا. نمبر 3 ہے حرف مشبہ بالفعل، اور وہ کون سے؟ ان و اخواتھا. ان اللہ غفور رحیم. الاحرف المشبہۃ بالفعل ہی ان و اخواتھا. حروف مشبہ بالفعل کون کون سے ہیں؟ ان اور اس کی سب بہنیں، ان، ان، لعل، لیت، کأن، لیکن، یہ سب حروف مشبہ بالفعل کہلائیں گے. والجملۃ الفعلیۃ ہی التی صدرھا. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوگا جو شروع ہوگا نمبر 1 فعل تام، فعل تام سے، کمپلیٹ ورب سے. جیسے طلعت الشمس، طلوع ہوا سورج، تو طلعت فعل ہے ماضی کا، الشمس فاعل ہے. دوسرا اس کو بھی جملہ فعلیہ میں خیر انہوں نے کر دیا، فعل ناقص. کان الجو باردن، تو اس کو اسم و کانا کہیں گے الجو کو، اور باردن کو خبر و کانا کہیں گے. الافعال الناقصۃ ہی کانا و اخواتھا. تو کانا اور اس کی بہنیں جو ہیں وہ سب، جیسے لیسا ہے، یہ سب کانا کی بہنیں کہلاتی ہیں. نیچے اگر آپ دیکھیں تو اسی بات کو اس نے ذرا دوسرے انداز سے کہہ دیا، الجملۃ اما الجملۃ الاسمیۃ والجملۃ الفعلیۃ. اللہ غفور ان تصوموا خیر لکم ان اللہ غفور رحیم. اور الجملۃ الفعلیہ طلعت الشمس کان الجو باردا وکان اللہ غفورا رحیما. استخرج ما فی الدرس من الجمل الاسمیۃ وعین نوع الصدر فی کل واحدۃ منہا. یہ ہم کر چکے لیسن کے ساتھ ساتھ. نیکسٹ پھر ہے استخرج ما فی الدرس من الجمل الفعلیۃ وعین نوع الصدر فی کل واحدۃ منہا. یہ بھی ہم کر چکے ہیں. کوشچن نمبر 3 پہ ہیں ہم. اس طرح حول المصادر الواردۃ فی الجمل الآتیۃ الی مصادر مؤولۃ، یعنی مصدر کو مصدر المؤول سے بدلنا ہے. حول کیا چیز ہے؟ امر. حول یحول، حول جو ہے ماضی ہے فارم 2 سے، حول یحول، اس سے امر بنے گا حول، اور اس سے مصدر بنتا ہے تحویل. یہ فارم 2 کا باب تفعیل سے ہے، تحویل. حول چینج. المصادر الواردۃ، ان مصادر کو جو نیچے دیے گئے ہیں، جو آ رہے ہیں فی الجمل الآتیۃ، نچلے جملوں میں، الی مصادر، مفاعلو کے وزن پر جو اسم آتے ہیں وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، اس لیے مصادر مجرور ہے، الی کے بعد آ رہا ہے لیکن مجرور ہے بالفتح لأنہ الممنوع من الصرف. مؤولۃ اس کا مضاف الیہ ہے. پہلا جملہ ہے جی، جبار سے پڑھیں. احسن لکا، اس کو لکھ لیتے ہیں. بقاؤ کا آگے کیا ہے؟ ہنا فی العطلۃ احسن لکا. دیکھیں اس جملے کو انالائز کریں پہلے. بقاؤ مبتدا ہے اور مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے، احسن خبر ہے، ہنا ظرف ہے، فی العطلۃ جار مجرور ہے، اور لکا بھی جار مجرور ہے. بقاؤن جو ہے یہ بقا
یبکی سے بقاء مصدر ہے نا، ٹھیک. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے آپ سے کہا تھا کہ جو مصدر یوز ہو رہا ہے اس مصدر کو آپ مصدر المؤول میں بدلیں. اچھا، اب مصدر المؤول دیکھیں ہوتا کیا ہے نا، المصدر المؤول، المصدر المؤول یہ ہوتا ہے ان پلس فعل مضارع منصوب. ٹھیک، گویا ہم نے بقاء کی جگہ پر ان لانا ہے اور فعل مضارع لانا ہے. ٹھیک، تو ان تو آپ لے آئیں پہلے، اب دیکھیں بقاؤ کا مطلب کیا ہے؟ یور اسٹے. تو گویا جب میں فعل لاؤں گا یہاں پر مضارع کا تو وہ فعل ایسا آنا چاہیے جس کا فاعل انت آئے. ٹھیک ہے نا، فعل وہ آئے جس کا فاعل انت آئے. یہاں پر بقی یا یبقا، میرے خیال یہ فعل اس طرح آتا ہے، بقی یا یبقا، تبقا. تو آپ کہیں گے ان تبقا ہونا فی العطلۃ الصیف فی العطلۃ احسن خیر لک. اب ہم کہیں گے یہ پورا المصدر المؤول جو ہے یہ مبتدا ہے، ہونا ظرف، فی العطلۃ جار مجرور، احسن خبر، لکا جار مجرور. اور جب اس کو اینالائز کریں گے تو آپ کہیں گے ان حرف نصب و مصدرین ہے، تب کا مضارع منصوب ہے اور انت اس میں فاعل ہے. سکننا فی المہجع افضل لنا، سکننا فی المہجع افضل لنا. ہاں اب دیکھیے کیا لکھوں، انس نسکن فی المہجع افضل لنا. تو یہاں پہ سکن مبتدا تھا اور مضاف مضاف الیہ تھی نا، یہاں پہ ان نسکن مبتدا ہو جائے گا، افضل دونوں جگہوں پہ خبر ہوگی، باقی جار مجرور ہے. قال مدرس الخط، کتابتکم نصف صفحة بخط جمیل احب الی من کتابتکم صفحہ ہے، یہ صفحات ہے، یوں ردین. دیکھیے کہاں پہ مصدر کہاں یوز ہوا، ہم پہلے ذرا جواب دے لیں اس کا پھر جملے کو دیکھتے ہیں.
کون سی چیز یہاں مصدر آئی ہے؟ ہاں، فعل ہے کتبہ، یکتب، اس سے مصدر بنتا ہے کتابتن. تو کتابتو جو ہے یہ بیسیکلی مصدر یوز ہوا ہے. اسی طریقے سے من کتابتی، تو یہ کتابتی جو ہے یہ بھی مصدر یوز ہوا ہے. اب میں اس کی جگہ لانا چاہتا ہوں، تو میں لاؤں گا ان، کیا لکھوں آگے؟ کتابتکم ان تکتبہ. کیوں؟ تکتبو. کتابتکم پورے کی جگہ پر تکتبو نہ تھا، ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، تکتبو رہ گیا. ان تکتبو نصف صفحۃ بخط جمیل احب الی من ان تکتبو صفحات بخط ردی. یہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے. یہ کتابت مبتدا تھا اور مضاف تھا، یہ کم مضاف الیہ ہے. ٹھیک، تو ان تکتبو المصدر المؤول فی محل رفع مبتدا ہے. یہ جو من کتابتی جار مجرور تھا نا، تو من ان تکتبو یہ پورا جملہ جو ہے فی محل جر مجرور کہلائے گا اس من کی وجہ سے، کیونکہ من کے بعد آ رہا نا، تو یہ مجرور کہلائے گا، پورا جملہ مجرور کہلائے گا. قال مدرس الخط، رائٹنگ ٹیچر سیڈ. قال فعل، مدرس فاعل وہو مضاف، الخط مضاف الیہ. دی رائٹنگ ٹیچر سیڈ، لکھائی والے استاد نے کیا کہا؟ کتابتکم، یور تم سب کی ہینڈ رائٹنگ، نصف صفحۃ آدھے پیج تک، بخط جمیل، اٹس ان گڈ رائٹنگ، اٹس وتھ گڈ رائٹنگ، اچھی رائٹنگ کے ساتھ لکھا تم نے، اور وہ میرے لیے کیا ہے؟ احب الیہ، مجھے زیادہ پسند ہے. من کتابتکم، تمہاری رائٹنگ سے. کون سی رائٹنگ؟ جو تم کرو گے صفحات بخط ردی، یعنی تم تھوڑا کرو لیکن وہ خوبصورت کام ہو. تمہارا تھوڑا کیا ہوا خوبصورت کام دیٹ آئی ول لائک موسٹ دین کہ تم ردی کام کرو اور ابنڈنٹ کرو. تم صفحے کے صفحے کالے کر کے لے آؤ اور وہ تھکی ہوئی رائٹنگ کے ساتھ ہوں، آئی ڈونٹ لائک اٹ. میری طرف سے تم آدھا پیج لکھ کر لاؤ، لیکن وہ کون سی ہو؟ نصف صفحۃ بخط جمیل، وہ ہو خوبصورت. اسلام بھی یہی چاہتا ہے اس میں. آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اکثر عملا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کو تم 2 رکعت پڑھو فرائض کے علاوہ، لیکن وہ 2 رکعت خوبصورت ہوں. واقعی پتہ چلے کہ کسی نے اپنے رب کو یاد کیا ہے، کسی نے بندگی کا حق ادا کیا، کسی نے خوبصورت طریقے سے کام کیا. اور آپ دیکھیں کہ جو حدیث ہے نا، حدیث جبرائیل جسے کہتے ہیں، حدیث جبرائیل جو ہے اس پہ ویسے تو بہت سارے سوالات ہوئے ہیں، لیکن اس میں جو 3 پہلے سوال ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1، اسلام کیا ہے؟ نمبر 2، ایمان کیا ہے؟ نمبر 3، احسان کیا ہے؟ ٹھیک، احسان جو ہے
اس کا میں اگر انگلش ترجمہ کروں تو یہ ہے بیسیکلی ایکسیلنس. بخط جمیل، جمیل بھی ایکسیلنسی کو کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس نے نہایت صاف شفاف سفید اجلا لباس پہنا ہوا تھا. اس کے چہرے سے کوئی گرد کے آثار نظر نہیں آتے تھے، یعنی یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی دور سے آیا ہوا شخص ہے. ہوتا ہے نا، آپ لمبا سفر کر کے آئیں تو کچھ نہ کچھ تھکن کے، گرد کے اثرات ہوتے ہیں آپ کے چہرے پر. ایسا کوئی اثر نہ اس کے لباس سے لگتا تھا، نہ اس کی شکل و صورت سے لگتا تھا. لیکن عجیب بات تھی کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا. وہ آیا اور ہماری صفیں چیرتے چیرتے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور حضور کے زانوں کے ساتھ یوں بیٹھا، زانوں کے ساتھ زانوں جوڑے اور اپنے زانوں پر یا حضور کے زانوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ڈیفائن کیا تو اس نے کہا کہ قد صدقتا، آپ نے درست ارشاد فرمایا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ شخص عجیب ہے، خود ہی سوال پوچھتا ہے اور خود ہی پھر تصدیق بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا. یعنی یہ جملہ تو وہ کہہ سکتا ہے جس کو پہلے سے پتا تھا. تو جب آپ نے درست جواب دیا تو اس نے کہا ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. پھر اس نے پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان، اچھا آپ یہ فرما دیجئے کہ ایمان کیا چیز ہے. تو حضور نے ایمان کو ڈیفائن کیا تو اس نے کہا کہ قد صدقتا. پھر اس نے پوچھا کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ احسان کس چیز کا نام ہے. تو یہ میں اس میں آپ کو نوٹ کرانا چاہتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ الاحسان ان، دیکھیے یہ بھی ان آ رہا ہے، ان تعبد اللہ اور یہ تعبدو یوں بھی ہو سکتا ہے جمع کے معنی میں، ان تعبد اللہ لیکن یہ یوں ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ پوچھنے والے کو جواب دیا جا رہا ہے. تو کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حضور نے فرمایا الاحسان، احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، تو اللہ کی بندگی کر. کیسے؟ کأنک تراہ، جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہو. فإن لم تکن تراہ، پس تو اگر اس کو نہیں بھی دیکھ پایا تو فإنہ، یقین رکھ کہ وہ یقیناً یراک، تجھے دیکھ رہا ہے. یعنی جب کوئی بڑا، یعنی when you are working under the direct supervision of someone، کسی کی زیر نگرانی ڈائریکٹ جب اس کی آنکھوں کے نیچے آپ کام کرتے ہیں تو کرنے کا انداز اور ہوتا ہے. تو اگر آپ بھی دیکھ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو میں ان آنکھوں سے کبھی اگر دیکھ پاؤں تو پھر میری نماز کیسی ہوگی، پھر میری لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہوگی، پھر میرا ورکنگ سٹائل کیسا ہوگا. اور ظاہر ہے یہ پاسبل میرے لیے نہیں ہے، تو کم سے کم یہ تصور رکھنا تو ممکن ہے نا میرے لیے کہ میں یہ یقین رکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور میں نے ایک خانقاہ کے جملے شاید پہلے بھی کہیں سنائے ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک خانقاہ پر میں گیا تو 3 جملے لکھے ہوئے میں نے دیکھے. ان میں سے پہلا جملہ یہ تھا، اللہ دیکھ رہا ہے. قرآن مجید نے کہا نا علم یعلم بأن اللہ
یرا، یعنی کسی کو کچھ بھی اور سمجھ نہ آئے، یہ ایک جملہ قرآن مجید کا سمجھ آ جائے. ابو جہل کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی نا، علم یا علم، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ بأن اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. لہذا ہر لمحے یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. نمبر 2 جملہ ہے اللہ سن رہا ہے. ایک دیوار پہ ایسے لگا ہوا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، اس طرف میں نے دیکھا تو وہاں لکھا تھا اللہ سن رہا ہے. جب باہر نکلنے لگا تو اس دروازے کی اندرلی سائڈ پہ لکھا ہوا تھا تیسرا جملہ، اللہ پوچھے گا. کسی چوتھے جملے کی ضرورت ہی تھی، اس خانقاہ میں کوئی چوتھا جملہ نہیں لکھا ہوا تھا. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. اور ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا کہ میں نے کس کام کے لیے بھیجا تھا، تو کیا کر کے لوٹا ہے. تو علم یعلم بأن اللہ یرا. ایکسیلنس کیا ہے؟ ایکسیلنس یہ کہ آپ کام کرتے وقت یہ تصور رکھیں کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو. اور اگر یہ تصور نہ بھی بن پائے تو یہ تصور تو کم سے کم رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر کام کرنے کا انداز اور ہوگا. یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ صرف اسلام میں داخلہ ہے، یہ اس اسلام کا قلب میں داخلہ ہے، دل میں بھی داخل. آپ نے زبان سے کہا آپ مسلمان ہو گئے، وہ اسلام آپ کے دل میں اتر گیا، آپ مومن ہو گئے. اب اس کے مطابق اس تصور کے ساتھ آپ کا ہر ایکشن ہونے لگ جائے تو آپ محسن ہو جائیں گے. احسان جو ہے یہ اس چیز کا نام ہے اصل میں. تو یہ ایکسیلنس جو ہے، ایکسیلنس کے ساتھ پرفارم تھوڑا کام اس ردی کام سے جو ڈھیروں پہاڑوں جتنا ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ زیادہ خوبصورت کام ہے. تو اس کو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ بیسیکلی تربیت ہے ان کتابوں کے اندر بھی ساتھ ساتھ. تو یہ جملہ اسٹوڈنٹ کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا لکھا ہوا آدھا پیج جو خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں ہوگا وہ میرے لیے زیادہ آئی لو اٹ بنسبت اس کام کے کہ تم صفوں پہ صفحے پوری پوری کاپیاں بھر لو لیکن ہو وہ ردی رائٹنگ. نمبر 4 ہے جی کوشچن، ما تقدیر المصدر المؤول فی قولہ تعالی فی سورۃ البقرہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقوی. آگے اس نے خود ہی دے آفا یافو سے مصدر ہے افون، تو میں انتافو کی جگہ اگر مصدر لاؤں تو کیا کہوں گا؟ وَأَفْوُكُمْ اقرب للتقوی. تمہارا معاف کر دینا زیادہ قرب کا باعث ہے، زیادہ قریب لے آئے گا تمہیں تقوی کے. تو انتافو مبتدا تھا، یہاں افو مبتدا ہے اور مضاف الیہ، اقرب خبر، للتقوی جار مجرور. کوشچن نمبر 5، ہاتی تن احرف مشبہۃ بالفعل. ہاں جی، وہ کہہ رہے 3 جملے بنائیں جو حروف مشبہ بالفعل سے شروع ہوتے ہوں. ہاں جی بنائیے جی. ان اللہ غفور رحیم. چلیں یوں کر لیتے ہیں، لعل الساعۃ قریب. اشہد ان
محمدن عبدہ و رسولہ، تو انا کے بعد محمدن اس کا اسم انا بنے گا. تو آپ وہ لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں، آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ لعلہ بخیر، ہوپ فلی. آپ کہتے ہیں کأنک یا کأنہ اخوک، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے وہ تمہارا بھائی ہو، تو کأنک اخوہ یا اخوک. ہاتی ثلاثۃ امثلۃ صدرها افعال تامۃ، کمپلیٹ ورب فعل تام کے ساتھ. نمبر 1 بولیں جی. جلست طالب فی الفصل، کتب المدرس الدرس علی السبورۃ. شربت الماء. کوئی بھی آپ درجنوں جملے بنا سکتے ہیں، سمپل جملہ فعلیہ جو بھی بنانا چاہیں گے آپ وہ بن سکتا ہے جو فعل تام ہوگا. کویسچن نمبر 7 ہے ہاتی ثلاثۃ امثلۃ للجملۃ الفعلیۃ صدرها افعال ناقصۃ، فعل ناقص کے ساتھ بھی. کان اللہ غفورا رحیما. لیسا فعل ناقص ہے. اللہ اسم لیسا ہوگا. بے احکمی جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا ہوگا. اور آپ کہتے ہیں لیس الجو باردن، موسم بالکل ٹھنڈا نہیں ہے، گرمی پڑ رہی، تو لیس الجو باردن. یا آپ کہہ سکتے ہیں لیس الجو بباردن، بی کے ساتھ آئے گا تو پھر بباردن ہو جائے گا. نیکسٹ ہے جی 3 نمبر تفیق یفعل کذا، یعنی ہی began to do like this. جعل یفعل کذا کا بھی یہی مطلب ہے، اخذ یفعل کذا کا بھی یہی مطلب ہے. ان کو کہتے ہیں جعل، تفیق، جعل اور اخذ، ان کو کہتے ہیں افعال الشروع. یہ شروع کرنے کے لیے افعال، اسٹارٹ بگین ٹو سم تھنگ، تو اس کے لیے یہ فعل یوز ہوتے ہیں. تفیق یفعل کذا، جعل یفعل کذا، اخذ یفعل کذا، ای شرع بفعلہ، یعنی کوئی کام کرنے لگے، بالکل آغاز کرنے لگے تو یہ فعل یوز ہوتے ہیں. ہذہ الافعال الثلاثۃ، یہ 3 فعل ہیں، تعمل عمل کانا، دے ایکٹس لائک کانا، دے ایکٹ لائک کانا ایکٹس، جیسے کانا کام کرتا ہے. یعنی کانا کیا ہے؟ کانا فعل ناقص ہے، تو یہ بھی فعل ناقص کی طرح کام کرتے ہیں. الا ان خبرها یجب ان یکون جملۃ فعلیۃ، اس میں شرط صرف یہ ہے کہ اس کی جو خبر آئے گی وہ جملہ فعلیہ آئے گی. وفعلها مضارع، اور جو فعل یوز ہوگا وہ فعل مضارع ہوگا.
ادخل کل فعل من هذه الافعال فی جملۃ مفیدۃ، آپ ان کو جملہ مفیدہ میں استعمال کریں، یہ جو چاروں اس نے دیے ہوئے ہیں نا. مثلا تفقہ ہے تو ہم کیسے کہتے ہیں؟ تفق الرجل یصلی، the man started praying، بندے نے نماز پڑھنا شروع کی، تو آپ کہیں گے تفق الرجل یصلی. تفقہ کیا ہوگا؟ فعل ناقص، اور فعل شروع. الرجل اسم تفقہ، یصلی جملہ فعلیہ خبر تفقہ کہلائے گا، اور یصلی میں پھر ہوا فاعل ہوگا، فعل مضارع کا ہوگا. جعل الطفل، جعل الطفل یضحک، the boy started smiling laughing، بچے نے ہنسنا شروع کیا. تو جعل الطفل یضحک، جعل کیا کہلائے گا؟ فعل ناقص. الطفل اسم جعل، اور یضحک جملہ فعلیہ خبر جعل کہلائے گا. اخذ الطالب یقرأ، the student started reading. تو اخذ کیا ہوگا؟ فعل ناقص. الطالب اسم اخذ، اور یقرأ جملہ فعلیہ خبر اخذ کہلائے گا، اور یقرأ کا فاعل ہوا ہوگا. ایک خوبصورت جملہ میرے پاس یہاں بنا ہوا ہے کہ اخذ محمد یأکل بریانی، محمد نے بریانی کھانا شروع کی. یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے اخذ شرع محمد، بھی آپ کہتے ہیں شرع محمد یأکل بریانی، اس نے بریانی کھانا شروع کی. نمبر 4 ہے جی ہات مضارع الافعال الآتیۃ. تحرک جو ہے اس کا مضارع بنتا ہے یہ ماضی ہے، یہ باب تفعل سے ہے. یتحرک، تحرک یتحرک باب تفعل سے ہے. یہ اصل میں عبس سے یعبس، سائمہ ہے کیا ہے؟ سائمہ سے یسأم بور ہونا، سائمہ سے یسأم بور ہونا. قرآن مجید میں یہ فعل یوز ہوا ہے، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، تھکتا بور نہیں ہوتا. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، بھلائیاں مانگتے مانگتے انسان تھکتا نہیں ہے. اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، ایک پہاڑ آ جائے تو پھر کہتا ہے ایک اور پہاڑ آ جائے. اس سے نہیں انسان نہ بور ہوتا ہے نہ تھکتا ہے. لا یسأم الخیر، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الحمدللہ ہمارا یہ لیسن اپنے اختتام کو پہنچ گیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لیسن نمبر 11 پڑھیں گے.